حبیب پاک ہی ایک دیدار دے حبیب پاک ہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ یقیناً یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کا ذکر کرنا ہی بہت بڑی سعادت ہے۔ وہ کون سا ایسا دل ہے، وہ کون سا ایسا شخص ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو۔ ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول کی شمع فروزاں ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے، مگر ایسا لگتا ہے کسی کے دل میں یہ شمع بہت بڑا مقام رکھتی ہے، وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کہیں یہ چراغ ٹمٹماتے نظر آتے ہیں۔ مدنی چینل اور دعوت اسلامی، اس کی خواہش، اس کی کاوش یہی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو مزید فروزاں کیا جائے، اور یقین جانیے یہی جان ایمان ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنا یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جی ہاں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت کچھ سنیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ محبت کہتے کس کو ہے، عشق دراصل کہتے کس چیز کو ہے، اور پھر جب بات ہو عشق رسول کی تو عشق رسول ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا جائے تو کیسے کیا جائے، اور عشق کرنے کے تقاضے کیا ہیں۔ عاشقان رسول کے خوبصورت واقعات بھی سنیں گے۔ مزید عشق رسول کی شمع کو فروزہ کرنے کے لیے، اپنے عشق رسول کو مزید جلا بخشنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم یہ بھی سنیں گے کہ عاشقان رسول کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا کرتے، میرے نبی کے عشاق کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نہ صرف انسانوں کا بلکہ فرشتوں، جنات، جانوروں اور جمادات اور نباتات یعنی درختوں، پتھروں اور شجروں کا بھی انشاءاللہ عز و جل عشق رسول سنیں گے۔ گویا اس سلسلے میں ہر بار ہی کچھ نیا سنیں گے اور اپنے عشق رسول کو ہم مزید انشاءاللہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ دلوں کو گرمانے والا، آنکھیں نم کر دینے والا انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ہوگا، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ بات ہوگی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ان سے پیار نہ کیا جائے تو پیار کیا کن سے جائے، اگر انہیں نہ چاہا جائے تو کنہیں چاہا جائے۔ عشق کرنے کا اگر حق ہے، پیار کرنے کا اگر کوئی حق رکھتا ہے، کسی پر فدا ہوا جائے، اور اگر کوئی اس کا حق رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اپنے سلسلے کے آغاز ہی میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، جن کی ساری زندگی گویا عشق رسول بانٹتے ہوئے گزری ہے، آج بھی ان کے کلام پڑھیں، آج بھی ان کے اشعار پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں تو ایسا لگتا ہے ایک ایک لفظ عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کے اشعار پڑھ کر آج بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ عشق کیا تو کیسے کیا۔ آپ اپنے ایک شعر میں کیا خوب لکھتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ضرور سلسلے میں شامل رہیے گا۔ با ادب، با وضو، یاد مدینہ اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گم ہو کر اس سلسلے میں شرکت کیا کیجیے گا۔ انشاءاللہ مل جل کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس، ایک محفل، ایک اجتماع سجائیں گے۔ آپ چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں، یاد مصطفیٰ میں گم ہونے کے لیے ہمارے سلسلے میں ضرور شامل ہوئیے گا۔ ایک بڑی پیاری درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ اللہ اللہ، ذرا سوچئے تو صحیح کہ جنت میں داخلہ
وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اور کتنا قرب میرے آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، صفے ماتم اٹھیں، خالی ہو زنداں ٹوٹی زنجیریں، گناہ گاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ پروردگار ہمیں بھی جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اس حدیث کو حضرت ابن عباس نے اکابر صحابہ سے روایت کیا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بندہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیار اور محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہ لازمی طور پر جنت میں بھی جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کا کاندھا میرے کاندھے سے مل جائے گا، یعنی وہ اکیلا جنت میں داخل نہ ہوگا بلکہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، ہم میں کا کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ جنت بھی ملے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، پر اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ تو آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں درود پاک اپنی عادت بنا لیجیے۔ جی ہاں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں بڑھانا چاہتے ہیں آپ کا سینہ مدینہ بن جائے، چاہتے ہیں آپ کے یاد رسول میں آنکھیں بہتی رہیں، تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع رہے، تو یاد رکھیے جس سے عشق جتنا ہوتا ہے اس کا ذکر بھی اتنا ہی کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ اپنے محبوب کی باتیں کیا کرتے ہیں، جس سے دیکھیں فلاں کی بات، کوئی کسی اداکار کی بات بہت کرتا ہے، کوئی کسی جناب فیم شخصیت، بڑی مشہور شخصیت کی بار بار بات کرتا ہے، جو جس سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اس کا اتنا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرنا چاہیے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بار بار اس کی زبان پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی آئے۔ سچ بتاؤں، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ شہنشاہ کونین، اللہ عز و جل کے محبوب، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرے۔ یہ تو ان کا احسان ہے، یہ ان کی طرف نوازی ہے کہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ان کا نام لے سکیں، ان کا ذکر خیر کر سکیں، انہیں یاد کر سکیں۔ کاش اپنے غلاموں کے غلاموں میں وہ ہمیں شامل فرما لیں، ورنہ سچ بات تو یہ ہے کہ عشق رسول کا حق ادا کیا ہے ہمارے صحابہ کرام نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے واقعی سچے عاشق ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہم سنیں گے واقعات، اپنی جانیں قربان کی ہیں انہوں نے، اپنا گھر قربان کیا، اپنے خاندان کو نہ دیکھا انہوں نے، اپنے دن کو دن اور اپنے رات کو رات نہ سمجھا۔ جو میرے آقا نے کہا وہ انہوں نے کیا، جیسا کہا ویسا کیا، بلکہ ادب میں، تعظیم میں میرے آقا نے نہ بھی کہا تو انہوں نے بہت کچھ کیا، وہ بھی آپ سنیں گے۔ مگر اس سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھتے رہیں گے کہ میں اور آپ ہم کہاں ہیں۔ ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا ہمارے کردار میں سے عشق رسول کی جھلک نمایاں ہوتی ہے؟ انشاءاللہ یہ بھی سلسلے میں ہم چیک اینڈ بیلنس کرتے جائیں گے۔ جہاں کمی محسوس کریں نا، اس کو دور کرنے کی بھی نیت کر لیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ جب ان عاشقان رسول کے واقعات سنیں گے تو اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہیں گے۔ آج پہلے یہ سنتے ہیں کہ محبت کہتے کس کو ہے۔ بیسیکلی عشق، انسان جو ہے نا، بینگ اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے اس کی فطرت میں ہے کہ یہ کسی سے پیار کرے، کسی سے عشق کرے، کسی کو چاہے۔ اور یہ محبت ہوتی کیسے ہے، پہلے کچھ اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ محبت کا معنی سب سے پہلے، the meanings of love، آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی تعریف میں بہت سے اقوال منقول ہیں، چند آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ محبت کی اصل معنی تو جھک جانے اور طبیعت کے موافق کسی چیز کی طرف مائل ہونے کے ہیں جو مرغوب ہو، یعنی انسان کی طبیعت کسی چیز کی طرف مائل ہو جائے۔ اسی طرح بعض بزرگ کچھ اس طرح محبت کی تعریف کرتے ہیں، اپنے تمام تر احوال میں
محبوب کی موافقت کرنے کو محبت کہتے ہیں. یعنی جیسی زندگی محبوب نے گزاری، ساری زندگی اپنے سارے احوال ویسے گزارنے لگ جائے، ان کو فالو کرنے لگ جائے جس سے پیار ہو جاتا ہے. اور موافقت ایثار، بخشش اور محبوب کی اطاعت میں ہوتی ہے. یہ نفس کی خواہشات اور قلب کے ارادے پر مبنی ہے. اسی طرح ایک اور تعریف محبت کی ملتی ہے، محبوب کی خوبیوں میں گم ہو جانا اور محبوب کی ذات میں فنا ہو جانے کا نام محبت ہے. اس کو فنا فی الذات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. آپ نے بہت سارے جس کو آپ کہتے ہیں عاشق، بہت سارے دیوانے، ان کے تذکرے سنے ہوں گے جو دنیا کی کسی چیز کے دیوانے ہو جاتے ہیں. دنیا میں کسی عورت کا کوئی دیوانہ بن گیا، کوئی فرات بن گیا، بڑی بڑی جناب ان پر کتابیں لکھی گئیں کہ جب ان کو عشق ہوا تو وہ اپنے محبوب کی ذات میں فنا ہو گئے، اور لوگ ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی مثالیں دے کر آج یہ مجازی عشق کیا جاتا ہے دنیا میں. معاذ اللہ، غیر محرم یعنی مرد اور عورت، لڑکی اور لڑکی ایک دوسرے کے پیار میں مبتلا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس طرح کی ترکیبیں بنائی جاتی ہیں. اور یاد رکھیں، محبت تو کرنی ہے، مگر کرنی کس سے ہے؟ آج یہ بھی سنیں گے. خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اپنی طرف سے خواہ کتنا ہی زیادہ کیا جائے اسے کم سمجھنا، اور محبوب کی طرف سے خواہ کتنا ہی کم کیا جائے اسے زیادہ سمجھنا. سبحان اللہ، یہ محبت کہلاتا ہے. اپنی طرف سے کچھ بھی کر لے وہ تھوڑا ہے، محبوب نے تھوڑا بھی کر دیا وہ زیادہ ہے. جس آدمی کو محبوب سے سچی محبت ہوتی ہے وہ اپنا مقدور بھر سب کچھ بھی محبوب پر قربان کر کے کم سمجھتا ہے اور خود میں شرمسار ہوتا ہے. اور محبوب کی طرف سے تھوڑی سی بھی چیز حاصل ہو جائے تو وہ اسے بہت کچھ سمجھتا ہے. ایک اور تعریف، اپنا سب کچھ محبوب پر نچھاور کر دینا محبت ہے، اور یہ کہ اپنی ذات کی خاطر اپنی کوئی شے محفوظ نہ رکھے. چند تعریفیں آپ نے سنی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. اب ان معنی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے من میں بھی جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے دل میں، ہمارے من میں یہ اگر آثار ہیں تو کس کے لیے ہیں؟ کسی دنیا دار کے لیے، کسی دنیا کی مشہور شخصیت کے لیے، کسی خدا نخواستہ غیر مسلم اداکار یا کسی فلم ایکٹریس کے لیے، کسی کرکٹر، کسی فٹ بالر یا کسی سیاستدان کے لیے جو کہ بعض اوقات فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں؟ یا واقعی یہ جذبات تو ہیں مگر یہ جذبات نبی پاک صاحب الاولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہیں؟ یہ چیک کرنا ہے. اور اب میں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، محبت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، عشق رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر ضروری ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محبت ایمان والوں کے قلوب کی حیات ہے اور ان کی ارواح کی غذا ہے، اور رضا کے مقامات اور محبت کے احوال میں یہ مقام بلند ترین اور افضل ترین ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کس قدر ضروری ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے سچے کلام، تو ہماری رہنمائی فرما کہ ہماری پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کتنی ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور پھر مزید ہم اپنی گفتگو کو اپنے اس جو بات ہم کر رہے ہیں اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. آئیے سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے. ارشاد باری ہے جس کا ترجمہ ہے، فرمایا، اے محبوب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویوں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان، لک ایٹ دا لسٹ، جو لسٹ قرآن نے بیان کی ہے ذرا غور کیجئے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے ہمیں بڑا پیار ہے. یوں کہیں کہ زندگی گھومتی ان چیزوں کے پیچھے ہے، بیوی، بچے، گھر بار، مال، اولاد، والدین، یہ ہماری فیملی. بندہ کہتا ہے میں اپنی فیملی کے لیے جی رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے جی رہا ہوں، زندگی بھر کوشش انہی چیزوں کو بنانے کی کرتا ہے. لیکن قرآن نے پہلے یہ لسٹ بیان کی، پھر کیا فرمایا؟ یہ چیزیں تمہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور اس کی راہ میں
لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو انتظار کرو کہ اللہ عز و جل اپنا حکم لائے، اور اللہ عز و جل فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں ان چیزوں کو بیان فرما کر جس سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں ان 3 چیزوں سے بڑھ کر ہے تو اللہ عز و جل کے عذاب کا انتظار کرو۔ ذرا غور کیجئے کس قدر ضروری، گویا مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ سے محبت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، جان قربان کرنی پڑے تو قربان کرنے میں پس و پیش نہ کیا جائے۔ لیکن آج ہمارے سامنے فیملی آ جائے، ہمارے سامنے بچے کا معاملہ آ جائے، بزنس کا معاملہ آ جائے، پھر عشق رسول کے کس کسوٹی پر ہم اترتے ہیں پورے؟ بندہ کہتا ہے یہاں تو سب چلتا ہے، بچوں کی خوشی کی خاطر میں یہ کر رہا ہوں، کیا کروں، بزنس ان تمام چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، فیملی میری ناراض ہو جائے گی، میرے والدین اور میرے فیملی ممبرز پریشان ہو جائیں گے اگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور بندہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال کر حرام روزی کی طرف بعض اوقات چلا جاتا ہے، حرام کاموں کی طرف چلا جاتا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عشق رسول یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کس طرح کے انعامات بھی عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت جس کا ترجمہ سنیے، چند آیتیں ہیں اور ان کا ترجمہ سنیے۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ عز و جل نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان آیتوں میں رب کریم نے کیسے کیسے انعامات کا اعلان کیا ان لوگوں کے لیے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل تمہارے دلوں میں ایمان نقش فرما دے گا جس میں انشاءاللہ تعالی حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ موجود ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ کن کے لیے؟ کہ جو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، اس کے سامنے کسی چیز کو آنے نہیں دیتے۔ دوسرا انعام کیا فرمایا؟ اللہ عز و جل روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ نمبر 3، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اے عاشقان رسول تمہیں مبارک ہو۔ عشق رسول کا صلہ تو دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثمرہ تو دیکھیے۔ فرمایا تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے۔ ایک اور انعام، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے بڑھ کر نعمتیں پاؤ گے۔ نمبر 6، سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نمبر 7، یہ کہ فرماتا ہے تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائی بندہ نوازی یہ ہے کہ اس پر بھی فرماتا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہے انعام، یہ ہے ثمرہ اور یہ ہے عشق رسول کا مقام کہ اللہ عز و جل سے سچی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، یہ کس قدر ضروری ہے، اور رب عز و جل سے محبت کی کیسے جائے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ بھی سن لیجئے اور ایمان تازہ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، تم میرے محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو اور ان کی اتباع کرو اور ان کے ہو جاؤ۔ جب تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں کہنے کی حاجت نہیں
بلکہ میں خود اعلان فرماؤں گا کہ تم میرے محبوب کے ہوئے، میں نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا اور تمہاری اس غلامی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہیں بخش دیا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مثال کے ذریعے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہر شخص یہ کہتا تو نظر آتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں سچا اور پکا مسلمان ہوں۔ کیسے پہچانے، کیسے جج کریں کہ واقعی سچا عاشق رسول ہے، واقعی پکا مومن ہے، کامل مومن ہے؟ اب ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھتے ہیں، ایک سونار کا بازار ہو، گولڈ مارکیٹ ہو، اور ایک شخص جو ہے وہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ میں سونا لے کر آ جائیں اور سونار کی دکان پر چلائیں کہ میرا سونا جو ہے وہ سب سے زیادہ پیور ہے، سب سے زیادہ سالڈ ہے، آپ مجھ سے خرید لیجئے۔ اب سونار نے کیا کہا؟ شور نہ مچاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اب سونار نے کسوٹی اپنے صندوق سے نکالی اور کہا کہ اب یہ پتھر سب کا فیصلہ کر دے گا کہ کس کا سونا کھرا ہے، کس کا سونا کھوٹا ہے، اور فیصلہ بھی اتنا سچا اور یقینی کہ دنیا کی کسی عدالت میں اس پر اپیل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سونار نے کسوٹی کو نکالا، ہر ایک کے سونے کو کسوٹی پر پرکھ کر بتا دیا کہ تمہارا سونا کھرا ہے، تمہارا سونا کھوٹا۔ اسی مثال کو سمجھتے ہوئے رکھیے کہ ہر بندہ آج اعلان کرتا نظر آتا ہے میں پکا مومن، میں جناب صحیح حق پر، اور میں سچا عاشق رسول ہوں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ ساری دنیا بالفرض اگر کسی کو مسلمان کہے، لیکن کیا اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ کیا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہ مسلمان ہے؟ تمام دنیاوی دفتروں اور رجسٹروں میں، سرٹیفکیٹس میں تو وہ مسلمان لکھا ہوا ہے، آیا خدائی اور مصطفائی دفتروں میں بھی وہ مسلمان لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ یاد رکھیے، ساری دنیا کسی کو مسلمان کہے یا نہ کہے، لیکن اگر خدا کہہ دے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ مسلمان ہے، تو بلا شک و شبہ وہ مسلمان ہے۔ اور اگر خدا اور رسول کے نزدیک وہ مسلمان نہیں، تو پھر ساری دنیا چاہے اعلان کرتی رہے کہ جناب یہ مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں۔ تو اب وہ کسوٹی کون سی ہے؟ وہ کون سا جناب پیرامیٹر ہے جس سے چیک کیا جائے کہ کون کامل مومن ہے، کس کا جناب ایمان اپ ٹو دا مارک ہے، کون سچا عاشق رسول ہے؟ آئیے اس سے پوچھتے ہیں جس کا کلام سب سے اچھا ہے، جس کی بات رب کی بات ہے، جس کا کہا رب بھی نہیں ٹالتا، جس کو رب نے ایسا کلام اور ایسا مبارک میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کلام عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا عشق بھرے انداز میں لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں آقا، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، بولنے والے تو بہت سارے ہیں، فرمایا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ وہ زباں کیسی؟ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا کیا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ دیٹ از دا پیرامیٹر، یہ ہے کسوٹی ایمان کی، یہ ہے کسوٹی کون ہے سچا عاشق رسول۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا، یعنی اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، غور سے سنیے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بلکہ تمام جہان کے انسانوں سے بڑھ کر مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیٹ از دا پیرامیٹر، کہ کیا میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں اور آپ یہ غور کریں کہ جب میرے ماں باپ، میری اولاد، اور بلکہ تمام جہانوں کے انسان، کوئی بھی ہو، واٹ ایور،
کتنا ہی اچھا، کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مجھے پیار کتنا ہے۔ زبانی دعویٰ اور ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ لوگ کہیں، میرا سلسلہ دیکھ رہے ہو تو کہیں جناب بالکل صحیح ہے، ہمارے نزدیک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہم انہی سے پیار کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن زبانی دعویٰ اور ہے اور اس کی دلیل بھی اور ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت اس کو محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھا اور محبوب کا عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ محبت کی ناقابل تردید دلیل اور صحیح معیار یہ ہے کہ مدعی محبت کی آنکھ اور کان محبوب کا عیب سننے اور دیکھنے سے پاک ہو، اور عقل سلیم کے نزدیک بھی محبت کا صحیح معیار یہی ہے، کیونکہ محبت کا مرکز حسن و جمال ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ محبت والی آنکھ کو محبوب کی ذات میں کوئی عیب نظر آئے۔ اللہ اللہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بے عیب، ارے عیب تو دور کی بات، ان کی بارگاہ میں، ان کی ذات میں تو نقص کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اللہ، امام عشق و محبت سمجھاتے ہیں نا، فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے، ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، شمع محفل کی جان ہوتی ہے، مگر اس میں دھواں ہوتا ہے جو پسند نہیں آتا۔ مگر یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن میں گمان کا نقص بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پھول تو ہیں مگر خار سے دور ہے، یہ شمع تو ہے مگر دھواں نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حسان بن ثابت جبھی تو کہتے ہیں، ارے عیب کی بات کرنے والو، عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے، کیا لکھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سا حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی نہیں۔ فَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، پیارے آقا آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خود چاہتے تھے۔ آج میں اور آپ تو نعت پڑھتے ہیں، نعت سنتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والوں نے بھی نعت لکھی، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر کہ نبی پاک کو دیکھتے، آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو منبر پر بٹھاتے اور آپ نبی پاک کو دیکھ کر یہ نعت لکھتے اور یہ پڑھتے، کیا منظر ہوگا۔ فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عاشقان رسول کی باتیں ہوتی رہیں گی، یاد رکھیے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں۔ یہ عشق کی آگ بڑی پیاری آگ ہے، یہ وہ آگ ہے جو انشاءاللہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول کی آگ لگ جائے۔ اے کاش ہمارے سینوں میں بھی سچا عشق رسول کا چراغ جل جائے، کہیں یہ دل عشق رسول سے ویران نہ ہو جائے۔ اے کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، لگا دو سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، رلائے ہر آن تیری فرقت، نبی رحمت شفیع امت۔ دعوت اسلامی یہ وہ تحریک ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ساری دنیا میں عشق رسول کے جام تقسیم کر رہی ہے۔ آ جائیے اس تحریک میں،
دنیا کا عشق اچھا نہیں، ارے اگر رونا ہی ہے تو آئیے نبی پاک کے عشق میں آنسو بہا کر دیکھیے، یہ آنسو بہانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ اگر تڑپنا ہی ہے، کسی کی یاد میں آہیں ہی بھرنی ہے، رات بھر محبوب کے جلووں میں اور اس کی یاد میں گم ہونا ہے، تو کبھی عشق رسول میں اس طرح کی رات گزار کر دیکھیے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ وہ خلوتیں اچھی ہیں جس میں نبی کی یاد ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں۔ مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل اپنا معمول بنا لیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے میں مزید عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہی کے متعلق کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے زندہ رکھے تو نبی کی محبت میں رکھے، دنیا سے جانا ہو تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں گم ہو کر آپ کے گیت گاتے گاتے دنیا سے جانا نصیب ہو۔ بروز قیامت جب اٹھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرچم تلے اٹھیں، جنت میں جائیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جائیں، جنت میں رہیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشق حبیب